الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. محترم خواتین و حضرات، ذی الحجہ کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور آج 8 تاریخ ہے۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو شریعت کی اصطلاح میں یوم الترویہ کہتے ہیں، اور یہ وہ مبارک دن ہے جس میں حجاج کرام احرام کی 2 چادریں اپنے جسم پر لپیٹ کے دیوانہ وار عاشقوں کی طرح مینا کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور کل جو دن آنے والا ہے وہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے، یہ یوم عرفہ ہے، اور یہ بہت مبارک دن ہے۔ اور گرچہ اس پورے عشرے کے روزوں کی ایک خاص فضیلت ہے، اولا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ نیک عمل جو اس عشرے میں کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیگر ایام کے نیک اعمال سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، لہذا اس پورے عشرے میں ہر نیک عمل کی ویلیو اور قیمت اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ ہے، اور نیک عمل کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ جو بھی نیک کام ہو اللہ کی توفیق سے اگر آپ ان مبارک ایام میں کریں گے تو سال کے دیگر ایام کے مقابلے میں یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ نیک اعمال میں روزہ بھی شامل ہے، لہذا ایک فضیلت تو روزے کی یہ ہو گئی اس عشرے میں، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 نفلی روزے کبھی چھوڑتے نہیں تھے، نفل ہونے کے باوجود، مستحب ہونے کے باوجود آپ کبھی ان کا ناغہ نہیں کرتے تھے۔ ان میں ایک تو عاشورہ کا روزہ ہے 10 محرم کا، اور دوسرے نمبر پر ایام بیز کے روزے ہیں، ہر عربی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخوں کے روزے، اور تیسرے نمبر پہ ہے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا روزہ۔ اور پھر اگر ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس کی 9 تاریخ ہو جو کل آنے والی ہے تو یہ یوم عرفہ ہے، اور یوم عرفہ کے روزے کی ایک الگ سے خصوصیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفے کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال گزشتہ جو گزر گیا ہے اور 1 سال آئندہ جو آنے والا ہے۔ اور یہ جو یوم عرفہ ہے یہ بہت مبارک دن ہے، یہی وہ دن ہے
جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں عرفے کے دن، اتنی بڑی تعداد میں پورے سال کسی اور دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتے۔ پورے سال میں عرفے کا دن وہ سب سے مبارک اور مسعود دن ہے، بئی معنی کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں اس عرفے کے دن میں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان عرفے کے دن جیسا بدحواس اور پریشان، لاغر اور کمزور ہوتا ہے، سال کے کسی اور دن وہ اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اس دن اللہ تعالی بہانے بہانے سے جو بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے نیک کاموں میں اپنے کو لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے رہائی کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں۔ تو آج کے دن اگر شیطان بدحواس اور پریشان نہیں ہوگا تو کس دن ہوگا؟ کیونکہ ایک بندے پر وہ 60 سال سے محنت کر رہا ہے، کسی پر 70 سال سے محنت کر رہا ہے، اور کسی پر 50 سال سے محنت کر رہا ہے، اور اس کو جہنم کے راستے پر وہ ڈال رہا ہے، لیکن اس عرفے کے مبارک دن میں چند آنسو کے قطرے بندہ اللہ کے سامنے ٹپکا کر اپنی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے جہنم سے آزادی کا پروانہ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک واقعہ جو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے، امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے، کہ ایک یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، ایسی عظیم الشان آیت ہے کہ اگر وہ آیت ہماری کتاب میں ہوتی تو اس آیت کے نزول کے دن کو ہم عید کا دن قرار دے دیتے، اتنی خوشیاں مناتے ہم اس دن، سال میں جب بھی وہ دن آتا جیسے عید میں خوشیاں منائی جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی نے جواب دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمہارے لیے میں نے کمپلیٹ کر دیا، تام اور مکمل کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیں خوب اچھی طرح یاد ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفہ میں تھے اور وقوف فرما رہے تھے، اس وقت یہ آیت کریمہ آپ کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ اور اسی طرح سورۃ البروج میں جو لفظ آیا ہے مشہود، اس کے بارے میں آتا ہے کہ مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ ترمذی میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیوم الموعود سے مراد آخرت کا دن ہے، اور شاہد سے مراد وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے۔ اور یہ بات میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ
کا مقصد اپنی بات کا یقین دلانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بندوں کو ضرورت پیش آتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پھر قرآن پاک میں جگہ جگہ مختلف چیزوں کی جو قسمیں کھاتے ہیں، علماء نے فرمایا کہ اس سے ان چیزوں کی عظمت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ تو سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے جب عرفے کی قسم کھائی تو اس سے یوم عرفہ کی فضیلت اور اس کی عظمت ثابت ہوئی۔ اور اسی طرح اس کے بعد جو دن ہے وہ یوم النحر ہے، 10 ذی الحجہ۔ آج 8 ذی الحجہ ہے، یوم الترویہ۔ کل سنیچر میں 9 ذی الحجہ ہے، یوم عرفہ۔ اور پرسوں 10 ذی الحجہ ہے، یوم النحر، جسے ہم عید کا دن کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو 11 12 13 ذی الحجہ کی یہ 3 تاریخیں ہیں، ان کو ایام تشریق کہتے ہیں، ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ اور عید کے بعد جو اگلا دن ہے 11 ذی الحجہ، اس کو یوم القر کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اعظم الایام عند اللہ تعالی یوم النحر ثم یوم القر، کہ سب سے زیادہ عظمت والا دن اللہ کے نزدیک وہ یوم النحر ہے، عید کا دن، اور اس کے بعد یوم القر ہے، یعنی 11 ذی الحجہ۔ اور ایام تشریق کے بارے میں فرمایا کہ ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کہ یہ جو ایام تشریق ہے یہ کھانے کے، پینے کے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت کے ایام ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام، کہ ماہ ذی الحجہ کے یہ جو 5 دن ہیں، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، 10 ذی الحجہ یوم النحر عید کا دن، اور 11 12 13 ذی الحجہ ایام تشریق، ان 5 دنوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیدنا اہل الاسلام، کہ یہ ہم مسلمانوں کی خوشیوں کے دن ہیں۔ لہذا اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوب اچھا سے اچھا کھائیں اور دوسروں کو کھلائیں۔ یہ ایام اکل و شرب، یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ ظاہر ہے کہ یوم عرفہ کا جو دن ہے اس میں تو روزہ مستحب ہے، آپ روزہ رکھیں گے، لیکن اس روزے کے علاوہ جو ان 5 ایام کے اوقات ہیں، ان میں خوب اچھا سے اچھا کھائیں اور کھلائیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اور تکبیر تشریق کے بارے میں نے بتایا تھا کہ ان ایام کی ایک خاص تکبیر ہے جس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تکبیر مطلق، یہ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے جب بھی یاد آ جائے ہم اس تکبیر کو پڑھیں، اور مرد حضرات زور سے پڑھیں تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے اور وہ بھی اس تکبیر کو پڑھنے لگیں۔ اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ ذی الحجہ کا 4 نظر آنے سے لے کر آخری جو یوم تشریق ہے 13 ذی الحجہ کے غروب تک۔ تو ابھی 8 ذی الحجہ ہے، 7 دن گزر چکے ہیں، ابھی بھی 8 9 10 11 12 13 کی مغرب تک تقریباً 5-6 دن ابھی باقی ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کثرت سے ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے
تکبیر تشریف پڑھیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اسی تکبیر کی ایک دوسری قسم ہے تکبیر مقید۔ تکبیر مقید کہتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ مرد پڑھیں گے زور سے بالجہر، عورتیں پڑھیں گی آہستہ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مرد تو نمازیں پڑھتے ہیں مسجد میں، اور مسجد میں اچھے خاصے نمازی ہوتے ہیں، تو اگر 2-4 بھول بھی گئے تو ماں بقیہ کو یاد رہتا ہے، تو جب سب پڑھتے ہیں تو جو جن کے ذہن میں نہیں ہے ان کو بھی یاد آ جاتا ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن جو خواتین ہیں وہ گھروں میں پڑھتی ہیں، تو عام طور پر چونکہ پورے سال اس کی عادت نہیں ہے تو وہ نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا بھول جاتی ہیں، حالانکہ یہ تکبیر تشریق واجب ہے۔ جس طرح مردوں پر واجب ہے اسی طرح عورتوں پر بھی واجب ہے۔ لہذا اس سلسلے میں علماء کرام نے مشورہ دیا کہ گھر میں جس جگہ نماز پڑھتی ہیں اس جگہ ایک پرچے کے اوپر تکبیر تشریق کو لکھ کر سامنے دیوار پر یا جو بھی کوئی جگہ ہو اس کو چپکا لیں، تاکہ جب بھی نماز پڑھیں اور اس پرچے پر نگاہ پڑے تو پھر تکبیر تشریق یاد آ جائے۔ لہذا ہم اگر بھول جاتے ہیں تو ہم بے فکر ہو جائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے جو بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں، تاکہ ہر نماز کے بعد ہم بالاہتمام اور بالالتزام تکبیر تشریق پڑھیں۔ ان ایام کی ایک مبارک عبادت ہے اور وہ قربانی ہے۔ قربانی صاحب استطاعت جو لوگ ہیں ان پر واجب ہے، اور جو صاحب استطاعت نہیں ہے ان کے لیے نفل اور مستحب ہے۔ یہ قربانی جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک تاریخی واقعے کی یادگار میں ہمیں ملی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو میں ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ عام امتیوں کے خواب کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کروں۔ اولا تو اسماعیل علیہ السلام ان کی اکلوتی اولاد تھے، بڑے چہیتے، بڑے لاڈلے تھے، اور بہت دعاؤں سے انہوں نے اللہ سے مانگا تھا۔ اور جب وہ لڑکپن کی عمر کو پہنچے، 13-14 سال کی عمر کو، جب بچہ اپنے باپ کا سہارا بنتا ہے اور باپ کے کاموں میں ان کی ہیلپ کرتا ہے، مساعدہ کرتا ہے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت اسماعیل کو بلایا اور ان کو خواب سنایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، اب میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے وہی جواب دیا جو ان کے شایان شان تھا۔ انہوں نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، اور انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ شیطان نے جب یہ منظر دیکھا وہ بڑا پریشان ہوا۔ پہلے تو ان کی والدہ، اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ اسماعیل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ جنگل میں گئے ہوں گے لکڑیاں لانے کے لیے۔
کہا کہ نہیں، ان کو ابراہیم نے بلایا ہے ذبح کرنے کے لیے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ اتنا مشفق اور رحم دل باپ اپنے لخت جگر نور نظر کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ تو ان کو یقین دلانے کے لیے شیطان نے کہا کہ ابراہیم کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے اسماعیل کو ذبح کرنے کا۔ تو حضرت حاجرہ نے بھی وہی جواب دیا جو ایک نبوی گھرانے کے شایع نشان تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ابراہیم کو چاہیے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرے۔ چنانچہ پھر وہ حضرت ابراہیم کے پاس آیا بہکانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم نے 7 کنکریاں اٹھائی اور شیطان کو مارا، وہ الگ ہو گیا۔ پھر آگے بڑھے تو پھر دوبارہ شیطان آیا، پھر 7 کنکریاں اٹھا کے مارا، پھر وہ الگ ہو گیا۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھے وہ پھر آیا بہکانے کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر 7 کنکریاں اٹھا کر شیطان کو مارا، چنانچہ وہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس عمل کو یادگار بنا دیا گیا۔ چنانچہ آج بھی مینا میں وہ تینوں مقامات موجود ہیں جہاں شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا اللہ کا جو حکم ہے اس حکم پر عمل کرنے سے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ وہاں جمرات بنے ہوئے ہیں جہاں تمام حاجی ہر سال لاکھوں کی تعداد میں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ بہرکیف پھر اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے ذبح کرنے کے لیے ایک پہاڑی پر بلایا، وہ وہاں تشریف لے گئے۔ پھر اس واقعے کی تفصیلات ہیں روایات میں ان کو بیان کرنے کا ابھی موقع نہیں ہے کیونکہ وقت مختصر ہے اور ہمیں ابھی قربانی کے مسائل کو اور فضائل کو بھی سمجھنا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ چھری پھیرنے لگے ان کے حلق پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے ایک پیتل کا ٹکڑا ان کے حلق اور چھری کے درمیان حائل کر دیا، اور جب انہوں نے چھری پھیری تو ان کی حلق پہ اس چھری کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور ادھر دیکھا کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ کی طرف سے آواز آئی قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور پھر جبریل امین جنت کا مینڈھا لائے، چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈھے کو ذبح کیا گیا۔ یہ ایسا اللہ کی اطاعت کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں پہ قربانی کو واجب کر دیا، کیونکہ ایسی مثال تاریخ میں نہیں ملتی کہ اللہ حکم دے باپ کو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو اور باپ بھی تیار اور بیٹا بھی تیار۔ نہ باپ نے یہ کہا کہ اللہ میں کیوں ذبح کروں، میں اپنے معصوم بیٹے کو کیوں ذبح کروں، نہ بیٹے نے یہ کہا کہ میری کیا خطا ہے، میرا کیا جرم ہے جس کی پاداش میں مجھے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، بلکہ دونوں باپ اور بیٹے نے عبدیت کا وہ نمونہ پیش کیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ یہی وہ عبدیت ہے اور یہی وہ غلامی ہے اللہ کی جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتے ہیں۔ سر تسلیم خم ہو جو مزاج یار میں آئے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ آج ہم لوگ دین کے بہت سے احکام کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ اس کی لوجک ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یاد رکھیے جو غلام ہوتا ہے وہ آقا کے حکم کی لوجک سمجھنے کا سوال نہیں کرتا، وہ تو آقا کے حکم کا پابند ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے مجھے اپنے آقا کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ بہرکیف یہ قربانی ایک انتہائی مبارک عبادت ہے جو ان ایام میں انجام دی جاتی ہے، اور اس قربانی کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے ایام میں اللہ تعالی کے نزدیک
سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اراقۃ الدم ہے، یعنی قربانی کے جانور کو ذبح کرنا قربانی کے دنوں میں اس عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور عمل نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنی سریع القبول عبادت ہے کہ جب ایک بندہ قربانی کے جانور کو ذبح کرتا ہے تو قطرہ خون کے زمین پر گرنے سے پہلے یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا لہذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ قربانی کے خرچے سے یہ قربانی کے لیے جو محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے، یہاں تو گرمی اپنے شباب پر ہے، ہمیں اس گرمی کو برداشت کر کے جانوروں کے لیے منڈیوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، ان تمام چیزوں سے دل برداشتہ نہ ہو بلکہ خوش دلی سے قربانی کرو، کیونکہ قربانی کے جو انوارات ہیں، قربانی کی جو برکات ہیں، قربانی کے ذریعے اللہ کا جو تقرب حاصل ہوتا ہے وہ انتہائی غیر معمولی چیز ہے۔ قربانی کے تعلق سے جو بھی تمہارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے یا جو بھی تمہیں جسمانی مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے اس کو کبھی بوجھ نہ سمجھنا، بلکہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی دی ہوئی توفیق و سعادت ہے، اور یہ ہمارے لیے خوشی کا اور سعادت کا مقام ہے۔ اور ایک موقع پر صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، جیسا کہ ابھی میں نے واقعہ سنایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول پھر اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اب اگر قربانی کے جانور کے بالوں کو گنا نہیں جا سکتا، کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، تو قربانی کے اجر کو بھی، اس کے اجر و ثواب کو بھی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ معلوم ہوا کہ بے شمار نیکیاں جانور کی قربانی پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی صاحب استطاعت ہے، شریعت کی نگاہ میں اس پر قربانی واجب ہے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، کیونکہ آج بھی بہت سے ملحدین ایسے ہیں، بددین ایسے ہیں جو قربانی کی مبارک عبادت میں کنفیوژن پھیلاتے ہیں، شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں۔ ہمارا ایمان تو ویسے ہی کمزور ہے، کوئی بھی نیک عمل ہم سے کہا جائے کرنے کے لیے بڑا مشکل نظر آتا ہے، اور پھر جب کچھ لوگ اس کو مزید کمزور کرنے کی کوشش کریں تو بہت آسانی کے ساتھ ہم اللہ کی عبادتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس قسم کی کسی بھی بات سے ہرگز متاثر نہ ہو۔ جن پر قربانی واجب ہے جب تک وہ قربانی نہیں دیں گے، قربانی نہیں کریں گے، ان کا یہ فریضہ اور ان کی یہ شرعی ذمہ داری ادا نہیں ہوگی۔ وہ الگ بات ہے کہ جو نفلی قربانی ہے، جو واجب قربانی نہیں ہے، نفلی قربانی ہے، ہاں نفلی قربانی کے بجائے اگر ہم اس پیسے کو مستحقین پر خرچ کریں، جیسے آج کل فلسطین کے حالات ہیں، غزہ کے حالات ہیں، اور دنیا میں بہت سی جگہوں پہ مسلمان پریشان حال ہیں، ہماری طرف ان کی نگاہیں اٹھی ہوئی ہیں کہ عالم اسلام ہماری مدد کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ افضل ہے۔ لیکن قربانی جو واجب ہے اس کا کوئی اور بدل نہیں ہے۔ اگر کسی پہ قربانی واجب ہے تو اس کو لازماً قربانی کرنی پڑے گی، اور جو قربانی نہیں کرے گا، قربانی کے واجب ہونے کے باوجود چاہے وہ لاکھوں روپے خرچ کر دے اللہ کے راستے میں، اگر قربانی نہیں کرے گا تو حضور نے فرمایا فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ اسے کوئی حق نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہونے کا، بلکہ اس کو چاہیے کہ منہ چھپا کر اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہے۔
وہ اس لائق نہیں ہے کہ عیدگاہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ قربانی کا ایک تو ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور جو قربانی کا باطن ہے وہ اللہ کے یہاں مقصود ہے، مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ قربانی کا ظاہر کیا ہے کہ ہم قربانی کا جانور منڈی سے خرید کے لاتے ہیں، اور پھر جب قربانی کا دن آتا ہے تو اس کو ذبح کرتے ہیں۔ خون تو بہہ کر نالی میں چلا جاتا ہے اور گوشت ہمارے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ یہ تو قربانی کی ظاہری شکل ہے، اور قربانی کی باطنی شکل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ جب اپنی قربانی کا جانور ذبح کرے تو وہ یہ جذبہ اپنے دل میں پیدا کرے کہ جس طرح میں اللہ کے حکم سے اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں، اسی طرح میں اللہ کے ڈر سے اپنی نفسانی خواہشات کو بھی قربان کروں گا۔ اور اللہ کے ڈر سے نفسانی خواہشات کو قربان کرنے کا نام تقویٰ ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جو اللہ کے یہاں مطلوب ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو نہ تو قربانی کا خون پہنچتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، نہ تو اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، کیونکہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ تو بندوں کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ وَلَا دِمَاؤُهَا، اور نہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا خون پہنچتا ہے، خون تو بہہ جاتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ کیفیت تقویٰ ہے۔ تم نے قربانی کے جانور کے ذبح کرنے کے وقت جو یہ ارادہ کیا ہے اور نیت کی ہے کہ جس طرح میں اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں میں نفسانی خواہشات کو بھی قربان کروں گا، نفسانی خواہشات کو بھی میں ذبح کروں گا، تو یہ جو جذبہ تقویٰ ہے، کیفیت تقویٰ ہے، یہ اللہ کے یہاں پہنچتی ہے اور یہی اللہ کے یہاں مطلوب ہے۔ لہذا اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم سب قربانی کریں گے، جن کو یہاں سہولت ہے وہ یہاں قربانی کریں گے، اور جن کو اپنے ملکوں میں سہولت ہے وہ اپنے ملکوں میں قربانی کرائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں قربانی سے جو مقصد ہے ہم اس مقصد کو کبھی نہ بھولیں، اس کو کبھی نظر انداز نہ کریں، بلکہ اس موقع پر ہم یہ نیت کریں، ارادہ کریں، عزم کریں کہ انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی کا آخری سانس باقی ہے ہم اللہ کے حکم کے خلاف جتنی بھی ہماری نفسانی خواہشات ہیں ہم ان کو قربان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں سے ہم چند مسائل کو سمجھ لیتے ہیں۔ قربانی کن پر واجب ہے، قربانی کن پر واجب نہیں ہے، پہلے اس کو سمجھنا چاہیے۔ عام طور پہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن پہ زکوٰۃ واجب ہے ان پہ قربانی واجب ہے، اور جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے ان پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے ضروری ہے کہ نصاب نامی ہو، اور قربانی اور صدقۃ الفطر، قربانی اور صدقۃ الفطر جو فطرانہ ہم عید کے دن نکالتے ہیں، ان دونوں کے لیے ضروری ہے کہ نصاب غیر نامی ہو۔ نصاب نامی تو کہتے ہیں کہ جس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں: سونا، چاندی، کیش، سامان تجارت۔ یہ 4 چیزیں کسی کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کل کیا بنتی ہے؟ رمضان سے پہلے جو ہمارا ورکشاپ چل رہا تھا تو اس میں بھائی عمران وغیرہ نے حساب لگا کے بتایا تھا، کرنٹ ریٹ کے حساب سے تقریباً 1600 ریال بنتے ہیں۔ تو سونا، چاندی، کیش، سامان تجارت، یہ ساری چیزیں مل کر 1600 ریال کے مقدر ہو جائیں گی تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور نصاب غیر نامی کہتے ہیں جس میں 5 چیزیں ہوں۔ 4 چیزیں تو یہی ہیں: سونا، چاندی، کیش، سامان تجارت۔ 5ویں چیز ہے ضرورت سے زیادہ استعمال کا سامان۔ ہمارے پاس گھروں میں
ہماری ملکیت میں نہ جانے کتنا سامان ایسا ہے جو ضرورت سے زیادہ ہے. شادیاں ہوتی ہیں، بھاری بھاری سوٹ بنتے ہیں جو 6 مہینہ سال بھر پہننے کی نوبت نہیں آتی، وہ ضرورت سے زیادہ ہے. گھروں میں برتن وغیرہ رکھے ہوئے ہیں یا بہت سی ایسی چادریں بلینکٹ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں کہ پورے سال نکلنے کی نوبت نہیں آتی، وہ ضرورت سے زیادہ ہے. 2-3 چپل اور جوتے ضرورت کے بقدر ہیں، اگر کسی کے پاس 7-8 جوڑی جوتے چپل ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ہے. ہر چیز پہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ چیزیں استعمال کی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں. تو وہ 4 چیزیں سونا چاندی کیش سامان تجارت اور ضرورت سے زیادہ استعمال کا سامان، یہ 5 چیزوں کا ٹوٹل اگر ہم کریں اور 1600 ریال کے بقدر یا اس سے زیادہ ہو جائے قیمت تو ہمارے اوپر قربانی بھی واجب ہے اور صدقۃ الفطر بھی واجب ہے. تو یہ ایسی آج کے دور میں ایک معمولی سی شرط ہے کہ اگر ہم غور کریں تو کم از کم خلیج میں رہنے والے ہم سبھی لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے. لہذا ہم سب کو قربانی کرنی چاہیے. قربانی کے وجوب کے لیے 5 شرطیں ہیں. یہ 5 شرطیں جس میں پائی جائیں گی اس پہ قربانی واجب ہوگی، اور ایک شرط بھی اگر ان میں سے نہیں پائی گئی تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. پہلی شرط ہے اسلام، مسلمان ہونا، چنانچہ غیر مسلم کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. دوسری شرط ہے بلوغ، بالغ ہونا، چنانچہ نابالغ بچوں اور بچیوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. اگر ماں باپ ان کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو مستحب ہے، ثواب ملے گا، اجر ملے گا، لیکن یہ قربانی واجب نہیں ہے، نفل ہے. اگر نہیں کریں گے تو کوئی حرج نہیں. اسی طرح عاقل ہونا، اگر کوئی عاقل نہیں ہے، عقل کام نہیں کرتی، مجنون ہے، پاگل ہے، ان عید کے ایام میں، قربانی کے ایام میں اگر وہ جنون کی بیماری میں مبتلا ہے، پاگل پن ہے اس کو، تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہے. اسی طرح مقیم ہونا، چاہے اپنے وطن میں مقیم ہو چاہے دنیا میں کہیں بھی مقیم ہو، یعنی 15 دن ایک جگہ قیام کی نیت ہو ان ایام میں، تو پھر وہ اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی. اور اگر قربانی کے ان ایام میں وہ مسافر ہے، حالت سفر میں ہے، تو چاہے کتنا بڑا مالدار ہو، لکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، اگر قربانی کے ان ایام میں وہ مسافر ہے، مقیم نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے. اسی طرح 5ویں جو چیز ہے وہ ہے نصاب غیر نامی کا مالک، یعنی اتنا مالدار ہو کہ سونا چاندی کیش سامان تجارت اور ضرورت سے زیادہ استعمال کا سامان، یہ 5 چیزیں مل کر اگر 1600 ریال کے بقدر ہو جائے یا اس سے زیادہ تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اور اگر کسی کے پاس اتنا بھی نہیں ہے یا وہ اتنا مقروض ہے کہ اگر حساب لگایا جائے تو اس کی جو ملکیت ہے وہ مائنس میں چلی جاتی ہے تو اس کے پاس ساری چیزیں ملا کے 5000 ریال کے برابر، لیکن 10,000 ریال کا قرضہ ہے، تو اب تو یہ 5000 ریال مائنس میں چلا گیا. لہٰذا ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی. یہ چند مسائل تھے جو یہ قربانی کے چند مسائل تھے کہ جن کو سمجھنا ضروری ہے. ہم لوگ جو یہاں رہتے ہیں اللہ کی توفیق سے میں سمجھتا ہوں تقریباً سبھی کے اوپر قربانی واجب ہے، لہذا ہم لوگ قربانی کا اہتمام کریں اور یہ جو مبارک ایام ہیں ان ایام کی ہم سب قدر کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے تکبیر تشریف پڑھیں، اور کل فجر کی نماز سے ہمیں تکبیر مقید کو شروع کرنا ہے. تمام خواتین اور تمام مرد اس کا اہتمام کریں کہ ہر نماز کے بعد ہمیں زور سے تکبیر تشریف پڑھنا ہے. یہ مردوں کے لیے ہے، عورتیں آہستہ پڑھیں گی. اور کب تک پڑھنا ہے؟ 9 کی فجر سے شروع کرنا ہے، 9 10 11 12 13 تاریخ کی عصر تک ہمیں پڑھنا ہے. جب 13 تاریخ کی مغرب آئے گی تو مغرب کی نماز کے بعد پھر یہ تکبیر تشریف پڑھنا واجب نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.